نعرہ رسالت، نعرہ بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام امی المکی المدنی التتامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد وعلى عطر الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى الذين شعبوا الدين، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ اس عظیم مجمع میں جس بندے کو امام حسین کا احسان یاد ہے وہ درود باواز بلند تلاوت فرمائے۔ صدا سلامت رہے، صدا باد رہے۔ امام آج کی رات کا صدقہ آپ کو ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ یہ جو ماتمیوں کے ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ میرے مولا جو دعا کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے، جس امام سے آج کی رات منسوب ہے وہ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ان تمام عزاداروں کے اس فرش عزا کو چھوڑنے سے پہلے ان کی تمام دعائیں مستجاب فرمائیں۔ بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، ان کے عزت رزق بخت میں اضافہ فرما، اور میرے مولا جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے پاس گھر نہیں ہے مولا ایسا گھر دے جس پہ علم عباس کا سایہ ہو۔ سب دعاؤں کی ایک دعا اور آخری دعا کہ عباس کی حصے کی جنگ لڑنے کے لیے، کعبے پہ علم رکھنے کے لیے عسکری کے چاند کا ظہور عطا فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ امام کا ظہور ہو تو جتنی طاقت اور توفیق امام نے آپ کو درود پڑھنے کی دی ہے اتنی بلند آواز میں درود تلاوت فرمائیں۔ ٹائم بہت چھوٹا ہے تو مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے پہلا مصرع پڑھنا ہے، جو بندہ بول گیا پوری مجلس میں اس کو ساتھ لے کے چلوں گا، جو نہ بولا پھر وہ پوری مجلس میں بولے نہ بولے اس کی اپنی مرضی ہے۔ میں پہلا مصرع پڑھنے لگا ہوں۔ حکم قرآن پاک کا حامل ہے یا نہیں؟ کیا بات ہے؟ حکم قرآن پاک کا حامل ہے یا نہیں؟ پیچھے والے جاگنا ذرا، حکم قرآن پاک کا حامل ہے یا نہیں؟ آئین کردگار کا حامل ہے یا نہیں؟ کہ میں جعلی مدد کرتا ہوں یہ بتا، کیا تو میرے سلام کے قابل ہے یا نہیں؟ یہ حال رہے کہہ کے میں یا علی مدد کرتا ہوں یہ بتا، کیا تو میرے سلام کے قابل ہے یا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں سوالیوں کی صدا در اسیر ہو جائے، سوالیوں کی صدا در اسیر ہو جائے، علی نہ دی تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ کیا بات ہے؟ یہ آج بلند رہے، کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ میں کہہ رہا ہوں ولایت من کے اندر بانٹتا ہے، ولایت من کے اندر بانٹتا ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ ولایت من کے اندر بانٹتا ہے، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک پورا پنڈال قیامت کی فجر تک اٹھ کے بولے اس مصرع کی تعداد پوری نہیں ہوتی۔ میں کہہ رہا ہوں ولایت من کے اندر بانٹتا ہے، سمندر ہے، سمندر بانٹتا ہے، اور خدا سے مانگ 14 کی محبت، یہ لنگر تو کلندر بانٹتا ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ آج بلند رہے، کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ بلندر صلوات۔ بس میرے حصے کا فضائل ہو گئے، چند منٹ رو لینا۔ یتیم سیدزادیاں آئی ہوئی ہیں، میں نے کہا یتیم سیدزادیاں آئی ہوئی ہیں، اور یتیم سیدزادیاں اتنی
فقط یہ دیکھنے آئی ہیں کہ ہمارے بابا کا جنازہ اٹھتا کیسے ہے، ہمارے بابا کا جنازہ اٹھتا کیسے ہے۔ میں نہیں پڑھوں گا، سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا، ٹائم بہت شارٹ ہے۔ میں نہیں پڑھوں گا کہ کیسے علی کو ضرب لگی، میں نہیں پڑھوں گا کیسے بی بی نے کہا کہ میں باہر آ رہا ہوں، میں باہر آ رہی ہوں۔ بس اتنا پڑھوں گا کہ جب علی نے کہا عباس میرے قاتل کو شربت پلا، آئے بڑی اچھی آئے گی آپ نے، عباس میرے قاتل کو شربت پلا، بابا میں تیرے قاتل کو شربت پلاؤں؟ ہاں عباس میں تجھے تیار کر رہا ہوں، آج تو میرے قاتل کو شربت پلا، کل حسین کے کہنے پہ زینب کا خیمہ ہٹانا۔ عباس تو نے بڑے صبر کرنے ہیں، عباس تو نے بڑے حوصلے دکھانے ہیں۔ وہ نماز جس پہ ضرب لگی وہ نوافلہ نماز کا آخری سجدہ تھا، فرض نماز امام حسن کے امامت میں ادا ہو گئی تھی۔ حسین کی نماز بھی کربلا میں بڑی مشکل تھی، حسن کی نماز بھی کوفہ میں بڑی مشکل تھی۔ یہاں بابے کو ضرب لگی ہے، مسلح خون سے بڑا ہوا ہے اور حسن کہہ رہے اللہ اکبر، اور یہاں سے میرے مولا کو زخمی علی کو اٹھایا گیا۔ میری مولا کی بیٹیاں اور میرے مولا کی بڑی بیٹی عالیہ اور دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ علی فرماتے حسین اور میرے صحابہ کو کہے اور واپس چلے جاؤ، میں علی اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی اور کہ میری بیٹی کے رونے کی آواز اور میرے کسی صحابی کے کانوں میں جا۔ امیر المومنین کو گھر لے کے آیا گیا اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ 19 رمضان کی رات گزری، 20 کا دن گزرا، 20 رمضان کی رات گزری، آ گئی مصائبوں کی رات، آ گئی فاتح خیبر کی آخری رات، آ گئی لافتہ کی آخری رات، اور میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ 2 دن میرے مولا کی بڑی بیٹی عالیہ حجرے کا پردہ اٹھا کے چھپ چھپ کے بابے کو دیکھتی رہی ہے۔ 2 دن میری بی بی پردہ ہٹا کے چھپ چھپ کے بابے کو دیکھتی رہی ہے۔ 21 رمضان کی رات میری بی بی نے امام حسن کو اپنے حجرے میں بلایا، امام حسن کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کہتی ہے حسن 2 دن ہو گئے ہیں، میرا بابا زخمی ہے، حسن میرا بابا بچ تو جائے گا۔ امام حسن فرماتے زینب او زینب آج ہمارے بابا کی آخری رات ہے، اور میری بی بی رو کے فرماتی ہے تو پھر مجھ پہ ایک احسان کر، اگر آج ہمارے بابا کی آخری رات ہے تو مجھ پہ ایک احسان کر، میں نے پوری زندگی ماں کے بغیر کبھی اپنے بابا سے ملاقات نہیں کی، میں نے ماں کے بغیر کبھی اپنے بابا سے ملاقات نہیں کی ہے، مجھ پہ ایک احسان کر، مجھے اپنے ساتھ لے جا اور بابا ملا دے۔ اور یہاں علی کی بڑی بیٹی عالیہ حسن کے پیچھے پیچھے علی کے حجرے کے پاس پہنچی۔ علی کے حجرے میں علی کے بیٹے کا ہجوم تھا اور حسن کی آواز آئی بابا اور زینب آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے، اور میرے مولا کا بسم اللہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میرے مولا فرماتے میرا ہر بیٹا میرے حجرے سے چلا جائے اور میری بیٹی آج مجھے ملنے کے لیے آئی ہے، اور میرا ہر بیٹا یہاں سے علی کے بیٹے نکلنا شروع ہوئے، وہاں زینب کانپنا شروع ہو گئی، وہاں زینب کانپنا شروع ہو گئی۔ یہاں سے میرے امام حسین بی بی کے قریب سے گزرے، میری بی بی نے حسین کی ابا میں ہاتھ ڈال کے روک کہتی تو رک جا، تو میرے حصے کا بھائی ہے، اور تیرے بغیر تو میں نے کربلا بھی نہیں جانا، اور تو رک جا۔ بڑی اچھی ہائی کر رہے ہیں آپ لوگ، اور تو رک جا۔ اور میرے مولا علی فرماتے ہیں حسین تو بھی چلا جا، اب اکیلی بیٹی رہ گئی ہے اور ایک زخمی باپ رہ گئے۔ اور میری بی بی رو کے فرماتی بابا میں نے پوری زندگی آپ سے بات نہیں کی، آج آپ کی آخری رات ہے۔ میرے مولا علی فرماتے زینب میرے سرہانے آگے بیٹھ جا اور مجھے قرآن سنا۔ میری بی بی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یہاں سے علی نے رونا شروع کیا، اور میری بی بی رو کے فرماتی بابا آپ کیوں روتے ہیں؟ میرے مولا رو کے فرماتے زینب میں نے تیرا لہجہ سننا تھا، اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ تو نے شام کے بازار میں خطبے کیسے پڑھنے ہیں، اب مجھے پتا چل گیا ہے تو نے شام کے بازار میں خطبے کیسے پڑھنے ہیں۔ یہاں سے علی کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوئی، اور میری بی بی رو کے فرماتی بابا اور بابا جلدی نہ کر، میں نے تیرے کہنے پہ تجھے قرآن سنائے، اب مجھے ایک بار آ کے کھول کے دیکھ اور
پہنتے ہیں. بابا مجھے آنکھیں کھول کے دیکھ اور مجھے بتا شرابیوں سے بات کیسے کرتے ہیں. بابا مجھے آنکھیں کھول کے دیکھ اور مجھے بتا پتھر کیسے کھاتے ہیں. اور مجھے بتا اور بازاروں میں کیسے چلتے ہیں. آواز آئی کالو انا للہ و انا الیہ راجعون. دن گزرتے رہے. آ گیا عید کا دن. بابے کے بعد پہلی عید تھی زینب کی کوفے میں. میرے مولا حسن آخری مصرے بس. میرے مولا حسن بابے والا امامہ پہن کے بی بی زینب کے حجرے میں گئے ہیں. میری بی بی کے پاس جا کے میرے مولا فرماتے ہیں آج عید ہے اور زینب تیری کوفے میں بابے کے بعد پہلی عید ہے, تو مجھ سے کچھ مانگ, آج حسن تجھے عیدی دینا چاہتے ہیں. میری بی بی فرماتی ہے حسن اور تیری جوانی کا واسطہ میں نے کبھی تجھ سے کچھ, میں نے کبھی اپنے بابے علی سے کچھ نہیں مانگا. پوری زندگی ہو گئی میں نے کبھی اپنے بابے سے کچھ نہیں مانگا. میری بی بی فرماتی میں نے کچھ نہیں مانگا. میرے مولا فرماتے ہیں او میری بہن میری حسرت ہے, تو مجھ سے کچھ مانگ اور میں تجھے دوں. میری بی بی فرماتی مجھے ضمانت دے. میرے مولا حسن حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے میں شبیر امامت دے رہا ہوں, تو منہ سے مانگ میں تجھے دوں گا. میری بی بی فرماتی ہیں اچھا یہ بات ہے تو پھر میری منت ہے. آخر جملہ رو لینا اور سلام میں شریک ہو جانا, ہو سکتا ہے آپ کی ہائے پہ بی بی راضی ہو جائے. میری بی بی فرماتی ہے اگر یہ بات ہے تو پھر میری منت ہے اقبال غازی کو کہ میرے بابا کے کپڑے پہن کے